السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال فی موضع آخر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں دعا سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین اکرام، حدیث میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجز الناس من عجز فی الدعاء وبخل الناس من بخل بالسلام۔ سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی کنجوس کرے۔ سامعین اکرام، اس حدیث میں دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے عاجز وہ آدمی ہے جو دعا مانگنے سے بھی عاجز ہو، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں پیچھے نہ رہے، دل کھول کر مانگے اور سب کچھ مانگے، اپنے لیے بھی مانگے اور دوست احباب کے لیے بھی مانگے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ دعا کرنے میں کنجوسی ہرگز نہ کرے، کیونکہ دعا میں بہت سے فوائد ہیں۔ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے ان میں سے چند فوائد کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو دعا کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے دعا کرنے میں عزت بھی ہے اور عبادت بھی، اور دعا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے، اس لیے دنیا میں ایک لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے اور ایک لمحہ سب سے بدترین ہوتا ہے۔ جس لمحے میں کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی مبغوض اور برا ہوتا ہے، اور جس لمحے میں بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جیسے ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، وہ لمحہ انسان کا سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ دعا کے اندر بھی یہ لمحہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ دعا کے اندر بھی یہ لمحہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے عرض و مناجات کر رہا ہو تو وہ بندے کا بہت سنہرا وقت ہوتا ہے، لہٰذا کچھ ملے یا نہ ملے، دعا کی توفیق ملنا خود بہت بڑی دولت ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہے اور اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، لہٰذا جتنی مرتبہ دعا کرے گا اتنا ہی اللہ سے رابطہ قوی اور مضبوط ہوگا، اس لیے اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گنوار کی بادشاہ سے ملاقات ہو جائے اور اس گنوار کو بادشاہ نے بلا لیا اور ملاقات کر لی ہو تو اس کا وہ دن عید سے کم نہیں ہوگا، اور اگر اس کو 2-4 مرتبہ ایسے ہی ملاقات کا موقع مل جائے تو سب کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے، یہ تو بادشاہ سے اتنی مرتبہ مل چکا ہے، ہم نے آج تک بادشاہ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اگر دنیا کے گواروں کی بادشاہ سے ملاقات ہو جائے تو اس کی یہ عزت افزائی ہوتی ہے، اسی طرح احکم الحاکمین سے ہم جیسے گواروں اور نالائقوں کی ملاقات دعا کی صورت میں ہو جائے تو کیا یہ کم اور چھوٹی دولت ہے؟ یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے دعا کی توفیق بھی مل گئی
تو سمجھو کہ بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت نام ہے ذلت اور عاجزی کا، خدا کے سامنے اپنی مسکنت ظاہر کرنے کا، اور یہ صفت تمام عبادتوں سے زیادہ دعا میں پائی جاتی ہے، کیونکہ دعا میں انسان سراپا سوالی بن کر روتے گڑ گڑاتے ہوئے خدا کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، دعا کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دعا سے مصائب اور بلائیں ٹلتی ہیں، چاہے وہ مصائب نازل ہو چکی ہو یا آئندہ نازل ہونے والی ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ بے شک دعا نفع دیتی ہے ان مصائب میں جو نازل ہو چکی ہے اور ان مصیبتوں میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، بس دعا کو لازم پکڑو اے اللہ کے بندو، لہٰذا جب تک مصیبت نہ آئے تب بھی مانگتے رہو، حکمت ہوگی تو آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، اور اگر مصیبت آ گئی تو پھر بھی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں گے، اس طرح سے یہ مصیبت بھی نعمت بن جائے گی۔ اسی لیے دعا مصیبت سے پہلے بھی مفید ہے اور مصیبت آ گئی تب بھی مفید ہے، لہٰذا ہر حال میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، دعا کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن۔ اس حدیث میں دعا کو ہتھیار کہا گیا ہے کہ کیونکہ جس طرح سے ہتھیار سے انسان دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح مومن دعا کے ذریعے بلاؤں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ ایسا خاموش اور محفوظ ہتھیار ہے کہ دشمن اور مخالف کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کام ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کافروں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی اللہ کے قدرت میں ہے۔ جب ہم سب مل کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پانسا پلٹ دیں گے، اور پلٹ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، روز بروز دشمن مایوس ہو رہا ہے، اس کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان دشمنوں کو نمٹانا کیا مشکل ہے، وہ تو ایک مرتبہ کلمہ کن کہیں گے تو معلوم نہیں دشمن کہاں جائے گا۔ وہ تو ایسی طاقت کا مالک ہے کہ ایک مچھر بھی سارے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے کافر ہے، مگر یہ جب ہے ہم اس کا استعمال کرنا سیکھ جائے۔ اس لیے اس عظیم ہتھیار کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانا چاہیے۔ غزوہ بدر میں پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول رہے تاکہ دوسرے دن ہونے والی جنگ کے لیے اللہ کی مدد حاصل کر سکے۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور دشمن کو شکست فاش دی۔ آج کے دشمن بھی ہلاک و برباد ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ویسے مانگنے والے ہونے چاہیے۔ سامعین کرام، دعا کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو اللہ تعالیٰ کا اٹل اور آخری فیصلہ ہوتا ہے جس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو کسی بات پر معلق رکھے کہ اگر ایسا ہو تو یہ فیصلہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ فیصلہ۔ تو تقدیر معلق میں قطعی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیصلہ ایک بات پر موقوف ہوتا ہے۔ یہاں حدیث میں تقدیر کے بدل جانے کا یہی مطلب ہے کہ جو تقدیر دعا پر معلق اور موقوف ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے حق میں اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر اس بندے نے دعا نہ کی تو اس پر یہ مصیبت آئے گی۔ اب اگر وہ بندہ دعا کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی اور مصیبت نہ آئے گی۔ ہاں، اللہ کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ غرض
یہ ہیں کہ تقدیر معلق دعا سے بدل جاتی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، دعا کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بعض لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے اللہ سے بہت مانگا لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا ہی نہیں، میں نے بہت دعائیں کی لیکن ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں، ہمیں اس طرح کا جملہ کبھی بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دعا کے قبول ہونے کی صرف ایک شکل ہے، وہ یہ کہ ہم نے جو مانگا وہ مل جائے۔ اب اگر وہ چیز مل گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور اگر وہ چیز نہیں ملی تو ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ تو پہلے ہمیں دعا کے قبول ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سنیے، دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم ان 5 شکلوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔